ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم ابتدا کرتے ہیں اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے ہوئے ہم سب سے پہلے اپنی پچھلے ہفتے کی نشست کا ایک خلاصہ سامنے رکھتے ہیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور آپ میں سے جو حضرات اس میں شامل نہیں تھے آپ لوگوں کے لیے اس میں ایک راستہ بن جائے کہ ہم جو آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے اس کے لیے وہ ایک جسر کا کام دے. تو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی اسلام میں قیادت کی اہمیت کے حوالے سے. ہم نے کہا تھا قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک حکم کی مانند رکھتی ہے. ان کی ایک حدیث میں آیا تھا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور قیادت زندگی کے مختلف شعبوں میں مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہے اور ہر شخص ہر قسم کی قیادت کے لیے موضوع نہیں ہوتا، لیکن زندگی کے جس شعبے میں چاہے وہ آپ کے اپنے خاندان کی قیادت ہی کیوں نہ ہو یا دفتر میں قیادت ہی کیوں نہ ہو یا مثال کے طور پہ اپنے کام میں یا دوست احباب کہیں سفر پہ جا رہے ہیں سفر میں ہی قیادت کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کی قیادت اگر آپ کے پاس آئی ہے تو وہ ایک امانت کی طرح آئی ہے اور اگر اس کو ہم نے امانت کے طور پہ احسان سے ادا کیا تو وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث بن سکتی ہے. اور یہ ایک اہم چیز ہم نے کہا تھا، ایک ایسی اہم چیز ہے جس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو وہ قیادت کیسے سیکھی جائے؟ ہم نے پچھلی دفعہ 3-4 نقطے اس کے حوالے سے ہم نے ایسے تھے جن کا ہم نے ذکر کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سیکھی جا سکتی ہے اور بتدریج اگر انسان اس پر توجہ دے، جیسے ہم اپنی عبادت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں نا، ہم اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ اکیلے میں نوافل پڑھ رہے ہیں تو شروع میں جب پڑھتے ہیں تو دل میں وہ حلاوت وہ مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، لیکن انسان جستجو کرتا جائے تو آہستہ آہستہ اس میں وہ فرحت کا احساس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. قیادت بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کو وہ سیکھنی پڑتی ہے اور سیکھ کر جب انسان وہ ذمہ داری محسوس کرے گا اور اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو سیکھ کر انسان پھر اس درجے پہ پہنچے گا. قیادت کے لیے پچھلی دفعہ جہاں پہ ہم نے اختتام کیا تھا وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایک اچھا قائد بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک اچھا ماتحت بنے. سب سے پہلے ایک اچھا ماتحت بنے، کسی دوسرے کا تابع بنے. کوئی دوسرا قائد ہے، سفر میں ہم جا رہے ہیں تو کسی دوسرے کو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہوں گے، تو پھر اس کے بعد اس امیر کے ساتھ نظم و ضبط کے ساتھ پیش آنا ضروری ہے. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ واقعہ معروف ہے، سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں پہ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، قریش نے کچھ لوگوں کو بھجوایا اور کہا کہ یہ ہمارے ملک سے کچھ باغی آ گئے ہیں آپ کے پاس، آپ انہیں واپس ہمارے حوالے کر دیجئے. تو نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی بلائیے یہ کون لوگ ہیں. تمام مسلمان وہاں پر آئے. مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ ان کی طرف سے نمائندگی کرے گا ان میں سے ایک شخص. آپ کو یاد ہے اس شخص کا نام کیا تھا؟ حضرت جعفر. یعنی کہ انہوں نے اپنا ایک امیر کے طور پہ حضرت جعفر کو وہاں پر پیش کیا. یہاں تک تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن جس چیز پہ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ نجاشی کے سامنے جب قریش کے نمائندے بھی موجود تھے اور حضرت جعفر نے بات کرنی شروع کی، باقی تمام مسلمان خاموش رہے، کسی نے لقمہ نہیں دیا. یہ ہے وہ نظم و ضبط جس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جعفر آپ ذرا رکے میں بتاتا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے میں بتاتا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا. باقی صحابہ کرام چپ رہے. حالانکہ کسی اور کو ذہن میں کوئی خیال آ بھی رہا تھا تو تب بھی وہ چپ رہا، کیونکہ اس موقع پر ضروری تھا کہ مسلمانوں کی نمائندگی ایک شخص کرے. یہ ہے وہ قائد، اور اچھا قائد بننے کے لیے قائد کا ماتحت بننا، نظم و ضبط کی پابندی کرنا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے نائب کی حیثیت سے کچھ صحابہ کرام ہر وقت ان کے ارد گرد رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، ہمیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ چند ایک حضرات موجود ہیں. ذرا گنوائیے کون کون ہوتے تھے ان کے ساتھ عام طور پہ؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اسی طرح چند ایک صحابہ کرام ہوتے تھے. جس ترتیب میں اور جس تواتر کے ساتھ ان کے نام آتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ پھر وہ خلفاء بنے، کیونکہ ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہو رہی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ان کے ماتحت کے حیثیت سے نظم و ضبط کی پابندی کرتے تھے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر ان کے نائب تھے، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عثمان اور حضرت علی ان کے نائب تھے. یہ وہ طریقہ ہے ایک اچھا قائد بننے کا کہ ایک اچھے قائد کے ماتحت کے طور پر انسان نظم و ضبط کی پابندی کرے. تو ایک نقطہ ہو گیا. دوسرا ہے
قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک اچھا قائد بننے کے لیے ضروری ہے کہ علم اور اہلیت میں اضافہ کرنا، یعنی جس چیز میں آپ نے قیادت کرنی ہے اس کا اہل اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ واقعہ جس میں حضرت داؤد علیہ السلام منظر عام پہ آئے۔ وہ واقعہ کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا، یہ بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے، تم لوگ کہہ رہے تھے نا تمہیں بادشاہ چاہیے، تم لوگ کہہ رہے تھے تمہیں کوئی ایک لیڈر ہونا چاہیے، کوئی قائد ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا قائد ہوگا طالوت۔ ان میں کوئی شخص تھا مسلمان، اس کا نام تھا طالوت۔ قالوا، انہوں نے کہا ان یکون لہ الملک، بھائی اس کو کیوں بادشاہت دے دیں ہم، اس کو کیسے دے دیں، علینا ونحن احق بالملک منہ، کیونکہ ہمارے خیال میں تو ہمیں ملنی چاہیے بادشاہت۔ کیوں؟ آگے وجہ بتا رہے ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے کم ہیں، یہ مالدار آدمی نہیں ہے، اسے کیوں بادشاہت مل رہی ہے؟ اللہ کے نبی سے جرا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کی دانست میں ایک اچھا بادشاہ بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیسہ۔ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اس کو اللہ میاں بادشاہ بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیسہ تو ہمارے پاس ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو زیادہ عطا کیا ہے دو چیزیں، علم اور جسم۔ جسم کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ بننے کے لیے اہلیت کیا تھی؟ جنگ میں انسان کو لڑنے کے قابل ہونا چاہیے، تو اہلیت اس زمانے میں کیا چاہیے تھی؟ جسم۔ اس شخص کے پاس جسم بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو مضبوط دیا ہے، اور یہ اس کا ساتھ وزن فرض کرتے ہوں گے اپنے آپ کو، ذرا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ ویسے تھوڑا سا آرام دہ ہو جاتا ہے، آرام پسند ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑا سا بھاگتے دوڑتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے جسم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے علم، یعنی یہ وہ دو چیزیں ہو گئیں، علم ہونا اور ساتھ ساتھ اہلیت ہونا، اس قسم کی قیادت کے لیے اہلیت ہونا۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور یہ جو قیادت ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، یہ ایک نعمت ہے اس کے لیے جو اس کا حق ادا کرے، اور جو اس کا حق نہ ادا کرے اس کے لیے یہ قیادت ایک عذاب کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ قائد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ قائد بن جائے تو اپنے آپ کو خطرات کے لیے تیار کر لے، کیونکہ یہ جب قائد، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے قائد بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے میرے پیارے صحابی ابو ذر، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن یہ چیز ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ چیز، قیادت، یہ چیز زحمت بن سکتی ہے، تو انسان جو قیادت میں جاتا ہے اسے اندازہ ہونا چاہیے کہ ذمہ داری ہے، اس میں ہوگا خطرہ۔ اور اس کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں طالوت کا ذکر کرنے کے بعد کچھ آیات کے بعد ذکر ہو رہا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قائد بنایا، وہ کیوں؟ وہ واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر انہوں نے جالوتیوں کو، جالوت مسلمانوں کا دشمن تھا، ان کا ایک بہت بڑا پہلوان قسم کا آدمی تھا، جالوت اور اس کے لوگوں کو انہوں نے شکست دی، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور جالوت جو ان میں سے سب سے مضبوط آدمی تھا اس کو قتل کیا ایک لڑکے داؤد نے، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قیادت عطا کی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو علم عطا کیا اپنی جناب سے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو چاہے بے شک اپنے خاندان کے قائد کی حالت میں پاتا ہے، اسے بھی کچھ مسائل، کچھ پریشانیوں، کچھ خطرات کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ایک اچھا قائد بننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے قرآن شریف میں دی گئی ایک ایسی کہانی کے بارے میں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے، جس میں ایک قائد کا ذکر ہے، اور اس قائد کی پوری زندگی بیان کی گئی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک۔ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن شریف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اتنی کثرت سے آیا ہے کہ کچھ علماء نے کہا کاد القرآن ان یکون کلہ لموسیٰ،
قرآن شریف تو لگ رہا تھا تقریباً پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گیا، اتنا ذکر آیا۔ اب دیکھیں کسی صورت کو آپ اٹھا لیں، اس میں کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں جو واقعات آتے ہیں، ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے قریب جن کی زندگی تھی، ملتی جلتی مشابہت رکھنے والی جن کی زندگی تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ ان کی امتوں کی مقدار اور سائز میں بھی کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا نام ہے؟ بنی اسرائیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم ہیں امت محمد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حالت میں موت دے، آمین۔ تو جو بنی اسرائیل کے واقعات قرآن شریف میں آتے ہیں، مفسرین بار بار کہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا ذکر ہو رہا ہے، تمہاری بات ہو رہی ہے، ان کو یہ نہ سمجھنا کہ پچھلوں کے قصے ہیں، یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ہم جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج بات کریں گے، ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ابتدائی واقعات تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، ان کو جب پیدائش ہوئی ان کی تو والدہ نے ان کو دریا میں ڈال دیا، وہ واقعات معروف ہیں، ان کا قیادت سے تعلق نہیں، اس لیے میں ان واقعات کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میں آپ سے بات کروں گا اس وقت کے بارے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، جب ان کے پاس اختیار آ چکا تھا۔ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اختیار دیتے ہیں اس کی زندگی کے مختلف حصوں کے اندر۔ جب وہ اختیار اس کے پاس آتا ہے تو اس نے چننا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ وہ فجور چنے گا یا تقوی چنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک دن اسی طریقے سے باہر نکلے۔ واقعہ کیا ہے؟ قرآن شریف میں سورۃ القصص میں بیان ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے ایک شہر کے اندر۔ مفسرین کہتے ہیں یہ وہ شہر ہے جسے عربی میں المنف کہتے ہیں اور انگریزی میں میمفس کہتے ہیں، مصر میں ایک جگہ پہ واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں داخل ہوئے علی حین غفلۃ من اہلها، جب دن کا ایک ایسا وقت تھا جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ اب ہم اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا، لیکن ہم اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ بازار بند تھے، گلیوں میں کوئی نہیں تھا۔ عام طور پہ ایسے علاقے جہاں پر بہت شدید گرمی ہوتی ہیں وہاں دن کے دوران کواڑ بند کر دیے جاتے ہیں، لوگ آرام کرتے ہیں جب تک سورج کی تمازت تھوڑی سی کم نہ ہو جائے، شاید دن کا وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان میں سے ایک آدمی بنی اسرائیل کا مسلمان تھا اور دوسرا شخص بنی اسرائیل کے دشمنوں میں سے تھا۔ اور حضرت موسیٰ جیسے آپ جانتے ہیں وہ خود بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن ان کی پرورش ہوئی تھی فرعون کے محل کے اندر۔ تو دیکھا کہ بھئی ایک آدمی، وہ شکل سے انہوں نے دیکھ لیا، لباس سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ وہ دوسرا ہے۔ فوراً جب آپ کے سامنے ایسا واقعہ ہوگا، آپ دیکھیں گے ایک مسلمان اور غیر مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں اور پتہ ہے کہ غیر مسلم ظالم ہو گئے، دل میں کیا خیال آئے گا؟ کہ وہ مسلمان مظلوم ہے، ایسے ہی خیال آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسے ہی خیال آیا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو جو مسلمان تھا اس نے کہا میری مدد کریں، پتہ تھا کہ یہ موسیٰ ہیں، مسلمانوں میں سے ہیں، میری مدد کریں۔ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، اور اس دوران میں مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا شخص تھا جو لڑ رہا تھا اس مسلمان کے ساتھ، وہ بڑے مضبوط آدمی تھا اور لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھاک مارے گا اور اس کو ہو سکتا ہے قتل کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مسلمان کے دفاع میں مکہ جڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جسمانی قوت عطا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ آدمی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کیونکہ ان کی نیت اس شخص کو قتل کرنے کی نہیں تھی، ان کی نیت اس کو وہاں سے تھوڑا سا دفع کرنے کی تھی، اس شخص سے دور ہو جاؤ تاکہ تم اس کو مارو نہیں، لیکن وہ شخص مر گیا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو ایک شیطانی عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، اور شیطان انسان کا ایک ایسا دشمن ہے جو واضح طور پر انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم اپنی والدہ اپنے گھر والوں کی طرف سے مل چکا تھا، مسلمانوں کی طرف سے، انہیں پتا تھا یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ خیر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص کی لاش کو چھپا دیا گیا کہیں پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ لیکن
قائد کی حیثیت سے اہم نکتہ کیا ہے؟ آپ کہیں جائیں اور آپ کو ایک مسئلہ نظر آئے، آپ کے پاس اختیار میں دو چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ چہرہ ایک طرف کر کے نکل لو، میرا تعلق نہیں اس سے، میں کیوں پڑھوں اس معاملے میں، دوسرا یہ کہ ایک شخص مظلوم نظر آئے اس کی مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ چنا؟ مظلوم کی مدد کرنے کا۔ انہوں نے مظلوم کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی اور میرے سامنے بھی روز اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہمارے سامنے بھی اگر ایسے مسائل آتے ہیں، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ قائد ان دونوں میں سے کون سا راستہ چنتا ہے؟ جو مشکل راستہ ہے، مظلوم کی مدد کرنے والا راستہ ہے۔ اگلے دن اسی طرح کا معاملہ پھر دوبارہ ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن جب دیکھا کہ وہی شخص، مسلمانوں میں سے وہی شخص پھر کسی سے لڑ رہا ہے، اور اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آؤ میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کل تم نہیں لڑے تھے ان لوگوں سے، اور حضرت موسیٰ اس کے قریب گئے، وہ ڈر گیا، اس نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو مجھے ماریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر مار پڑ گئی تو کیا حشر ہوتا ہے، تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ تم تو وہی ہو، کل بھی تم نے ایک بندے کو مارا تھا، یعنی وہی کہنے کو مسلمان تھا، وہ مظلوم جس کی مدد کے لیے گئے، اس نے الٹا موسیٰ علیہ السلام کو ایک مسئلے میں ڈال دیا۔ اب بات پھیل گئی، اور ایک شخص نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھائی وہ تو آ رہے ہیں فرعون کے لوگ، پہلے ہی تم بڑی توحید کی باتیں کرتے رہتے ہو، تمہارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ آج انہیں یہ چیز مل گئی، آج تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تم نکل لو یہاں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل لیے، اور انہوں نے مدین کی طرف رخ کر لیا، ایک مطلب اپنے شہر سے نکل گئے اور ایک دور کسی دور علاقے کی طرف نکل گئے۔ اب جب وہ وہاں جا رہے ہیں، اس راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کا نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور بہت لمبا سفر ہے۔ وہ سفر اتنا لمبا ہے کہ ممفس سے مدین، جو اب ہمیں معلوم ہے، ہم نقشے کے اوپر اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی پہ بھی سفر کرنا ہو تو آپ کو کئی دن لگ جائیں، اور وہ پیدل سفر کر رہے تھے، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کس قسم کا سفر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انہیں قوت عطا کی تھی، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک جگہ پہنچ گئے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں، یہ بھی واقعہ قرآن شریف میں ہے، وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، جب انہوں نے مدین کا رخ کیا اور کہا کہ میرے اپنے رب سے دعا ہے کہ مجھے ایک ایسا راستہ دکھا دے جو میرے لیے بہتر ہو۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، مدین میں کوئی تالاب تھا، وہاں پہ وہ پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں دیکھا کچھ لوگ ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، خود پانی پی رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور ان کے علاوہ دو اور خواتین کونے پہ کھڑی ہوئی ہیں، تذودان، قال ما خطبكما، اب وہ دو خواتین وہاں کونے پہ کھڑی ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ تالاب ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں اور جانوروں کو پلا رہے ہیں، خود موسیٰ علیہ السلام کو تصور کر سکتے ہیں کتنی پیاس لگی ہوگی۔ اب ان کے سامنے پھر ایک اختیار آ گیا، میں کیا کروں، میں خود جاؤں پانی پیوں، یا یہ جو دو خواتین پریشان لگ رہی ہیں ان کا مسئلہ معلوم کروں۔ قائد کا امتحان یہاں پر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، ما خطبکما، وہ اپنا پانی بھول گئے۔ تصور کریں کتنا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں، تصور کریں کہ ان کے پاؤں میں، مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جوتے پھٹ چکے تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے خون رس رس کے جم چکا تھا، اور جا کے خواتین سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ خواتین نے کہا، قالتا لا نسقی حتی یسقط الرعاء، ہم نہیں پلا سکتے یا پانی نہیں لے سکتے جب تک یہ لوگ چھٹ نہ جائیں یہاں سے، جو اتنے مرد حضرات یہاں پر اپنے مطلب ایک دوسرے سے، تصور کریں نا تالاب ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے، خواتین کیسے بیچ میں جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ یہاں سے چھٹ نہیں جاتے اس وقت تک ہم نہیں جا سکتے ان کے بیچ میں، ہم کیسے جائیں؟ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور پھر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ہمارے گھر میں مرد ہے لیکن وہ ہمارے والد ہیں اور بڑی عمر ہے ان کی، وہ ضعیف ہیں، وہ جا کر اس طریقے سے نہیں کر سکتے، وہ نہیں اٹھا سکتے، پانی نہیں ڈھو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ کیا کام جو کہ قائد کو وہاں پہ کرنا چاہیے تھا، مردانہ طور پہ وہ گئے، انہوں نے آلوؤں کو آگے پیچھے کیا اور خواتین کے لیے پانی نکالا، ان کو دیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، ان کو پانی دیا اور پھر کہا کہ واپس میں دیکھوں کہ اب میرا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے دیکھا قریب ایک درخت کا سایہ سا تھا یا کوئی سایہ تھا، اس سائے کے نیچے بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ یہ بھی ایک اختیار ہے، یہ بھی ایک قائد کے سامنے اختیار ہے کہ جب مسئلہ ہو جائے تو وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہو، مجھے کچھ دے دو، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگی، اور بھیک مانگی کہ ایسی دعا میں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں محفوظ کر دی، جو کہ ابد تک پڑھی جائے گی۔
وہ دعا آپ اور میں بھی یاد کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے رب اب میری حالت ایسی ہے کہ تو میری طرف کچھ بھی پھینک دے میں اس کے لیے فقیر ہوں. یہ الفاظ کسی اور انسان سے ادا نہیں کیے, ان عورتوں سے بھی کچھ نہیں کہا کہ اپنے ابو سے جا کے ہم سے ہمارے بارے میں کچھ کہنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ رب العزت سے. یہ ہوتی ہے ایک قائد کی تربیت. اللہ تعالیٰ ان تمام مشکل حالات و واقعات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزار رہے تھے, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قائد اللہ تعالیٰ تربیت دے رہے تھے ان واقعات سے. آپ کی اور میری زندگی میں بھی اگر کبھی کوئی پریشانی آئے, یاد رکھنا میرے بھائیوں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کے طور پہ آتی ہے کہ ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا اختیار کرتے ہیں, کون سا راستہ لیتے ہیں. ان دو خواتین میں سے قرآن شریف میں اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ وہ خواتین اس کے بعد اپنے والد کے پاس گئیں اور کہا کہ ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے, باقی تمام لوگ ایسے تھے, وہ شخص ایسا تھا, اور لگ رہا ہے کہ وہ شخص کسی دور جگہ سے آیا ہے, اور ہماری آپ کو تجویز ہے ہمارے والد کہ آپ اس کو اجرت پہ رکھ لیں. کیوں؟ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے ہمارے والد, اس کو اس لیے اجرت پہ رکھ لیں کیونکہ جو بہترین آدمی اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے وہ ایسا ہو جو کہ قوی بھی ہے, اہلیت رکھتا ہے, اور امین بھی ہے, امانت دار ہے. ان خواتین نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پچھلے دفعہ میں کیا کہا تھا, جب وہ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کا وزیر خزانہ بن سکتا ہوں, کیوں؟ انی حفیظ علیم. حفیظ کا مطلب امانت دار, علیم کا مطلب اہل. یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے. ایک قائد کے لیے یہی وہ دو چیزیں ہیں, امانت دار ہونا اور جو کام کرنا ہے اس کی اہلیت ہونا, اور وہ اہلیت حاصل کی جاتی ہے, اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ انسان قوی بن سکے اس چیز کے اندر. اس کے بعد ان خواتین کے والد کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا. ان کے والد نے پہچان لیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بتایا. ان کے والد نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اتنے ظالم لوگوں سے بچ کے آ گئے ہو, اور کہا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. میں اپنی یہ دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا, آپ نے 8 برس یہاں پر میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہے, کیونکہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میرا خاندان جو میرا پورا ٹولہ ہے وہ, میں تو کمزور ہو گیا, میں نہیں کر سکتا کچھ, تو آپ نے وہ ذمہ داری لینی ہے. لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میرے کنبے کا حصہ بن جائیں گے, یہ میرا معاہدہ ہے آپ کے ساتھ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. تو اور اگر آپ 8 کے بجائے 10 سال کر لیں تو یہ آپ کے اوپر ہے, وہ احسان ہوگا آپ کا. اور وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشُقَّ عَلَيْكَ, میں آپ کے اوپر یہ ایک زحمت بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین, آپ مجھے پائیں گے صالح اور نیک لوگوں میں سے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے. 8 کا معاہدہ ہوا تھا, 10 کرے اگر اچھی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 پورے کیے. اسے کہتے ہیں احسان, انگریزی میں کہتے ہیں ایکسلنس, کہ اتنے سے ہو سکتا تھا کام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو بہترین تھا. یہ توقع ہوتی ہے ایک قائد سے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ ذمہ داریاں تھیں اپنے ان گھر والوں کی طرف بھی جو کہ اب نکاح ہو چکا تھا, بال بچے ہو چکے تھے یہاں پر, اور ان گھر والوں کی طرف بھی جنہیں وہ مصر میں چھوڑ آئے تھے. تو اب وہ وہاں سے نکلے واپس مصر کی طرف جانے کے لیے. راستے میں ایک واقعہ پیش آیا. یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا. اب وہ ایک صحرا ہے, رات کا وقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے وقت اکیلے سفر کر رہے ہیں, کوئی ہوٹل نہیں ہوتے تھے اس وقت. تاریک راہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے, تاریک رات ہے, تصور کریں چاند کے تارے بھی نظر نہیں آ رہے. اس سرد تاریک رات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں, فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, اور کیا تمہارے تک پہنچی موسیٰ علیہ السلام کی حدیث. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں کہ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ, ایسے اللہ تعالیٰ تمہیں واقعات بتاتے ہیں ان لوگوں کے جو گزر چکے. وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یاد دہانی ہو کہ بھائی اے مسلمانوں، اے انسانوں، بے شک تم جاؤ گے، تم آرکیولوجی کرو گے اور تمہیں کچھ ٹیکسلا میں یا ہڑپا میں یا مہر گڑھ میں یا موہنجو ڈارو میں یا مثال کے طور پہ بھمبور میں تمہیں آثار قدیمہ سے تمہیں پتھروں کے ٹکڑے بے شک مل جائیں گے. تم اندازہ لگاؤ کہ اس زمانے میں لوگ کیسے ہوتے تھے، لیکن تمہیں یہ تو نہیں معلوم کہ ان میں سے صالح کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی. تمہیں یہ تو نہیں معلوم ان میں سے برے لوگ تھے، ان کی زندگی کیسی تھی. تمہیں یہ تو نہیں معلوم ان میں حزب الرحمن کون تھے، حزب الشیطان کون تھے. تمہیں یہ نہیں معلوم، تمہیں یہ باتیں میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ تب قرآن شریف میں بار بار پوچھتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تو پھر کیا تم تک پہنچی ہے موسیٰ کی کہانی؟ کیا تمہیں معلوم ہے موسیٰ کے معاملے میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. کوئی وہاں پہ رپورٹر موجود نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کو ویڈیو بنا کر نہیں بھیجی. یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہمیں. ایسے بتایا کہ جیسے ہم وہاں موجود تھے، تاکہ ہم اس سے سیکھ سکیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت سے ہم سب اپنی قیادت کی عبادت پوری کر سکیں. وہ واقعہ کیا ہے؟ اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھی دور ایک آگ. فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، یہاں پر رہو. اس لفظ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احساس ذمہ داری ہے کہ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جہاں میں جاؤں. دور وہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کوئی مثال کے طور پہ ڈاکو ہوں، میں وہاں جاؤں اپنے پورے کنبے کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں اور خدا نہ خواستہ وہ میرے کنبے پہ حملہ کر دیں. تو اگر کسی کو خطرہ مول لینا ہے تو وہ میں اکیلا مول لوں. اپنے گھر والوں کو کہا امکثوا، آپ لوگ یہاں پر رکیں. انی آنست نارا، میں نے دیکھی ہے ایک آگ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ آگ باقیوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے ان کو. لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں جا کر آگ کا، لکڑی کا کوئی انگارہ لے آؤں اپنے ساتھ. مطلب ہمیں یہاں پر آگ لگانے کا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، شاید میں لے آؤں تم لوگوں کے لیے کچھ بہتری ہو جائے، تم لوگوں کے لیے کچھ گرمائش کا کچھ بندوبست ہو جائے. او اجدو علی النار ہدا، یا شاید مجھے وہاں اس آگ پر مل جائے ہدا. اب یہ بڑا زومانی لفظ ہے، مجھے آگ پر مل جائے ہدا. ہدا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر کا راستہ پتہ چل جائے، اور ہدا کا مطلب ہدایت بھی ہو سکتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکلنے والے وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی ادا کروا رہے تھے، کیونکہ اس آگ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم کی ہدایت ملنی تھی. فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو جب وہ وہاں تشریف لائے، یہ پہلی دفعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہو رہی ہے بحیثیت نبی. ابھی تک وہ تربیت کی حالت میں تھے، ان کو قائد بنایا جا رہا تھا. یہ وہ موقع ہے کہ وہ قائد اب نبی بننے کے لیے تیار ہو گیا ہے. اب اس کی عمر کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، اب اس نے اتنے تجربات حاصل کر لیے ہیں، اب اس نے بہت ساری آزمائشوں میں اپنے آپ کو ثابت کر لیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت فرما رہے تھے. آپ کی اور میری زندگی میں بھی جو مشکل آزمائشیں آتی ہیں، وہ تربیت ہوتی ہے. ان تربیتوں سے گزرنے کے بعد ہماری آزمائشیں ہمیں درجات میں لے کے جاتی ہیں. یہ وہ درجات ہیں جن کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، یہ وہ درجات ہیں جو ایاک نعبد سے شروع ہوتے ہیں اور ایاک نستعین تک جاتے ہیں. اور ان درجات میں انسان بلند ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھیں جس طریقے سے دیکھتی ہیں وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. انسان اس طریقے سے چلتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ چلواتا ہے. یہ وہ درجے ہیں جو اس قائد کے درجے ہیں جسے اللہ تعالیٰ قیادت کی منزلوں پر تعینات کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جب آزمائش دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے انسان کی طرف نعمتیں پھینک رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ آزمائشیں آ رہی تھیں. فلما اتاہ نودی یا موسیٰ، تو وہ قریب آئے تو ناد سنائی دی، آواز سنائی دی، گونج سنائی دی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہوں تمہارا رب، اپنے جوتے اتار دو. اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں جوتے اتار دو. جوتے اتارنا ایک اس طرح کا عمل ہے کہ جیسے ہم تقدس کی وجہ سے کرتے ہیں. انک بالواد المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو.
یہ وہ موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادراک ہوا کہ وہ رب جس کی وہ بچپن سے پرستش کرتے آ رہے ہیں، عبادت کرتے آ رہے ہیں، جس رب کی کہانیاں انہوں نے سن رکھی ہیں اپنے پہلے سے آنے والے گزرنے والے انبیاء کرام کے حوالے سے، وہ رب ڈائریکٹلی مخاطب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی ابھی تک تو تم آ گئے، یہ تو جو ابھی تک جتنے امتحان تم پر ڈالے گئے وہ تو ان پہ تو پورے اتر آئے، لیکن اگر تو تم ہو نا قائد تو پھر اب میں ڈال رہا ہوں تم پر امتحان۔ اب جانا تم نے فرعون کے پاس، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہوگا کہ وہ خاموشی سے مصر میں داخل ہوں گے، اپنے گھر والوں سے چپکے سے ملیں گے، خاموشی سے نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اندر اپنے آپ کو گھمنڈ سے، بڑائی سے، غرور سے، تکبر سے بڑا کر دیا ہے۔ وجعل اہلها شیعا، اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم، ان میں سے ایک ٹکڑے کو وہ کمزور کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں، ان کے بچوں کو مار دو۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس طریقے سے وہ دنیا میں فساد برپا کر رہا ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو لوگ اس طریقے سے کمزور بنا دیے گئے ہیں زمین میں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنا دے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ کو حکم دیا، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے بغاوت کر دی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ وہی فرعون ہے جسے اب تاریخ میں ہم جانتے ہیں رمزیس II کے نام سے، رمزیس دوئم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے تحقیق کی ہے کہ جو مصری زبان ہے اس زمانے کی، ایروگلفس کہتے ہیں جن کو، اس میں مختلف فرعونہ گزرے ہیں، مختلف فرعون گزرے ہیں۔ یہ واحد فرعون تھا جو کہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، باقی فرعون اپنے آپ کو خدا نہیں کہتے تھے، اور ایروگلفس میں نظر آتا ہے کہ یہ شخص اپنی پوجا کر رہا ہے، یعنی یہ فرعون انسان اور یہ فرعون خدا۔ اس فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ معاملہ تو بڑا، میرے کندھوں پہ بہت بڑا بار ہے، یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے، لیکن انہیں اندازہ ہوا کہ میں جس سے مخاطب ہوں، جو میرا رب مجھے یہ ذمہ داری دے رہا ہے، یہ پورا کرنے کی قوت بھی میرا رب ہی دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، جس نے ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ ابھی پوری کیجیے۔ کیوں؟ انہیں معلوم تھا ان کی زبان میں لکنت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ اب یہ وہ دعاؤں میں ہے، قرآن شریف کی دعا میں جو ہم سب یاد کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے دل کو کھول دیجئے، میرے لیے یہ معاملہ آسان فرما دیجئے، اور میری زبان کی یہ گرہ کھول دیجئے، تاکہ جن سے میں بات کروں گا ان کو میری بات سمجھ آئے۔ یہیں تک دعا پر اکتفا نہیں کیا، انہیں یہ بھی معلوم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت قائد یہ معلوم تھا، اور آپ کو مجھے معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، کہ اکیلا صرف خدا ہی جچتا ہے۔ زمین پر ہم جتنے قائد موجود ہیں نا، اکیلے نہیں، اپنے ساتھ ایک ٹیم ہونی چاہیے، اپنے ساتھ لوگ ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اپنے بعد کے قائد پیدا کرنے ہیں، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے بعد آنے والے قائد پیدا کرنے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری دعا کیا تھی، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں اعتماد کرتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کے اوپر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، ان میں سے میرے لیے ایک نائب تعینات کر دیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے حوالے سے سب سے بہترین دعا کی وہ حضرت موسیٰ تھے، جنہوں نے حضرت ہارون کے حوالے سے دعا کی، کیونکہ ان کی دعا کے نتیجے میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی بن گئے۔ ہارون اخی، ہارون اپنے بھائی کے بارے میں بات کی، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون
علیہ السلام گئے فرعون کے پاس. واقعہ معروف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، البتہ میں اہمیت اس چیز کی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرعون اپنے زمانے کا ایک انتہائی مغرور، گھمنڈ والا اور سخت دل حکمران تھا. اس کے سامنے عام آدمی جاتے ہوئے گھبراتا تھا، حتیٰ کہ اس کی پسند کی بات کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کی نفسیات جانتا تھا اور ان کے ساتھ کھیلتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. فرعون نے پوچھا بھی میرے علاوہ کون اللہ رب العزت، کس کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ خدا ہے جو میرا اور تمہارا خدا ہے. اب یہ مکالمہ جب ہوا، فرعون کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ جتنے بھی درباری وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ میرے یعنی فرعون کے سامنے کوئی اس طریقے سے بلند آواز میں بات کرے. انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ کوئی فرعون کے علاوہ کسی اور خدا کے حوالے سے بات کرے. لیکن اب ان سب کے سامنے کھل کر بات ہو رہی ہے تو فرعون نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اب میں اس شخص سے میں کس طریقے سے اس کو میں کیسے سنبھالوں. فرعون نے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تم لوگوں سے تمہارا ملک لینا چاہتے ہیں، یہ تمہیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، تم سے تمہارا ملک لینے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے لیے واحد حل یہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے یہاں سے ختم کر دیا جائے. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں دکھائیں. فَأَرَاهُ آیَةَ الْكُبْرَى. وہاں پر کچھ جادوگر تھے اور فرعون اور اس کی قوم میں سب سے بڑی ٹیکنالوجی جو ان کے پاس موجود تھی وہ جادو تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے سامنے جب اپنا عصا پھینکا تو معاملہ معروف ہے، میں جلدی سے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جادوگر کیا کیا کرتے تھے کہ نظروں کا ایک دھوکہ ہوتا تھا، وہ رسیاں پھینکتے تھے اور رسیاں اس طریقے سے ہلتی جلتی تھی، لگتا تھا جیسے سانپ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، اپنا جو ڈنڈا پھینکا، تو وہ واقعی ایک سانپ میں تبدیل ہو گیا. جادوگروں کو نظر آ گیا کہ یہ تو واقعی یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ کوئی جادوگر نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ سے وہ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس طریقے سے سجدے میں گر گئے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں. فرعون نے ان سے کہا کہ اچھا تم لوگ میری اجازت کے بغیر اگر اس طریقے سے کرتے ہو تو میں تم سب کو بری طرح جسم کے مختلف حصے کاٹ کر تم لوگوں کو مروا دوں گا. اب اس سے بنی اسرائیل کے اوپر جو دباؤ تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا. اب آپ تصور کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئے ہیں، ذہن میں کیا ہوگا کہ میں فرعون کے پاس جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس کو سناؤں گا، یہ نشانیاں دکھاؤں گا، پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. اب ہوا کیا اس کے بعد کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر اور دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، ظلم کرنا شروع کر دیا. جتنا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، ہر کچھ عرصے کے بعد کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی آتی رہی. جب نشانی نظر آتی تھی فرعون کہتا تھا اچھا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گا ان کو. لیکن پھر جو ہی وہ نشانی ہٹتی تھی، وہ عذاب ہٹتا تھا، دوبارہ فرعون اپنی پرانی روش پر واپس آ جاتا تھا. بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے وہ ان حالات و واقعات سے تنگ آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کی اب تک پرورش ہوئی تھی فرعون کے محکوموں کے طور پر. اس میں آپ کی اور میرے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جن لوگوں کی قیادت ہمیں دی جائے گی، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں یا وہ لوگ جن کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہیں یا دفتر میں ایسے ہو، یا ممکن ہے ایک علاقے کا سربراہ یا ایک ملک کا سربراہ، جن لوگوں کی قیادت ہمیں دی جائے گی ضروری نہیں کہ وہ سب لوگ اس قابل ہوں کہ ان کی قیادت کی جائے. ان میں بھی ہر ایک اپنی اپنی طرح کا ایک نمونہ ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں موسیٰ نکال کر کہاں لے آئے، وہ فرعون کے زمانے ہی اچھے تھے، وہ زمانہ ہی بہتر تھا جب ہم کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل جایا کرتی تھی، یہاں پر ہمیں صحرا میں دربدر کر دیا. لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ صبر کیا، اور اس میں پھر آپ کے اور میرے لیے ایک اختیار ہے کہ جب اس طرح آزمائش آئے، اپنے مقتدیوں سے آزمائش آئے، اس وقت بھی صبر کرنا. جب چیلنج بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد اوحینا الی موسیٰ ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو، اور جب
تم پانی پر پہنچو تو وہاں پر اس کو مارو اور وہ پانی ہٹ جائے گا، اور اس طریقے سے تم درمیان سے بغیر خوف کے گزر جاؤ گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اس موقع پر جب پانی کے قریب پہنچے، دیکھا پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، آگے پانی ہے، تو انہوں نے وہی الفاظ کہنے شروع کر دیے کہ موسیٰ مروا دیا، موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حالت میں بھی صبر کیا اور اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرتے رہے اور ان کو ہمت بندھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب انہوں نے دیکھا ان فوجوں کو، کہا کہ یہ تو پہنچ گئے، بس یہ تو تم ہمیں کیا کیا وعدے کیا کرتے تھے، یہ تو پہنچ گئے ہمارے اوپر۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں بالکل نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں بتائے گا آگے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ جب ان پر آزمائش آتی ہے اور وہ صحیح راستہ چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتے ہیں۔ آپ کی اور میری زندگی میں بھی اگر کوئی پریشانی آئے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف میں وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ ایمان تھا۔ یہ وہ مضبوط ایمان ہے جس کی ایک قائد سے توقع ہوتی ہے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اس مسلمان قائد کے طور پر دیکھنا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر اس قسم کا ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثھا، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے عطا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سختی بھی کی، مثال کے طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے رب کے پاس اور پیچھے سے ان لوگوں نے سامری کے کہنے پر بال کی پوجا کرنی شروع کر دی، حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے بڑی سختی کی۔ جن لوگوں نے جو بتوں کی پوجا کرنے کے اندر لوگوں کے آگے کھڑے ہوئے تھے، کہا تھا کہ پوجا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ختم کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سامری تھا اس کو بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر بڑا سخت عذاب ہوگا، جہاں پہ سختی کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ کرتے تھے۔ البتہ عام طور پہ اپنی قوم کے ساتھ صبر کی تلقین، نرمی، لوگوں کو اکٹھا کرنا، نرم بول بولنا اور اپنے بعد آنے والوں کی تربیت کرنا۔ مثال کے طور پہ جو پورا واقعہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، حضرت یوشع بن نون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے اور وہ پورا کا پورا واقعہ حضرت یوشع بن نون نے خود اپنی نظروں سے اس کا مشاہدہ کیا۔ وہ حضرت یوشع بن نون کی تربیت ہو رہی تھی، حضرت ہارون کی تربیت ہو چکی تھی، حضرت یوشع بن نون کی تربیت ہو رہی تھی، جو کہ حضرت موسیٰ کے بعد آنے والے بنی اسرائیل کے قائد تھے، جن کے زمانے میں پھر بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے آخری نقطہ یہ ہے قائد کی حیثیت سے سیکھنا کبھی ترک نہیں کیا۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قائد بنا دیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، جب پتہ چلا کہ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا ایک شخص موجود ہے اس دنیا میں، فوراً کہا میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، میرے رب میرے لیے ممکن بنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سفر کیا لمبا حضرت خضر سے سیکھنے کے لیے، پھر حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا، وہ صعوبتیں جھینی تاکہ وہ ان سے بھی کچھ سیکھ سکیں۔ تو آپ کے اور میرے لیے بھی ضروری ہے کہ سیکھنا کبھی بھی ترک نہ کیا جائے۔ میں آخر میں آپ کے سامنے، ہم نے یہ 2 نشستیں ہماری ہوئی ہیں جن میں ہم نے قیادت کے بارے میں بات کی ہے۔ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر ایک خلاصہ پیش کیا ہے، میں وہ شعر آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک دعا کے ساتھ۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی زندگی کے جس شعبے میں ڈالے اس میں میر کارواں کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔